اسی کے آگے جو ہے وہ ضلالت کی تعبیر بھی آئی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں جو ایک بہت پیاری تعبیر آئی ہے خود ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے، ظاہری لفظ جو ہے وہ امیر المؤمنین کے حوالے سے ہے، انا و علی ابوا ھذہ الامہ، لیکن یہ تعبیر عام ہے، سارے ائمہ کو شامل ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ایک معنوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے امت کے لیے۔ تو جس طرح سے باپ کا دل تڑپتا ہے اپنے فرزند کے لیے، اسی طرح سے امام کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے امت کے لیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جب امت کی یہ حالت آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کا دل تڑپ جاتا تھا، آپ کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کو اس حالت سے نکال لیں۔ یہ جو جملے جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی، یہ جملے جہاں پر امام کا فلسفہ قیام یہاں بیان ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ اس وقت کی عمومی حالت اور دشمن کی جو صورتحال ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ تو امام عالی مقام نے ہر ممکنہ طریقے سے کوشش کی لوگوں کو متوجہ کرنے کی، تاکہ جو ہے لوگ ان تمام مظالم سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں اور اس حالت تک نہ پہنچ جائے جس حالت تک یہ لوگ چلے گئے۔ اسی زیارت میں اس سے پہلے جو ایک جملہ ہے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، اس میں زیارت کا ہی جملہ ہے، زیارت اربعین کا، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی زیارت میں فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ، یعنی امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، خدا کی طرف بلایا، فَأَعْذَرَ یعنی اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، فی الدعاء یعنی بلانے میں، لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں، وَمَنَحَ النُّصْحَ اور ان کو نصیحت کی۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، امام علیہ السلام نے خیر خواہی چاہی، ان کو بتایا، اتمام حجت کیا۔ تو اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں کربلا میں تو بار بار اپنا تعارف کرایا، دشمنوں کو بتایا کہ تم کتنا قبیح فعل کرنے جا رہے ہو۔ لہٰذا کوفیوں نے جب دعوت دی آپ کو تو آپ نے کوفیوں کی دعوت کا جواب دیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو بلایا تھا امام کو لیکن امام نہیں آئے، نہیں، امام نے اس دعوت کا جواب دیا۔ اپنا تعارف بار بار، کربلا کے اس میدان میں گھوڑے پر سوار ہیں آپ، اور اس وقت اپنا تعارف فرماتے ہوئے کہتے ہیں الست ابن نبیکم، آیا تمہارے نبی کا میں بیٹا نہیں ہوں، وابن وصیہ وابن عمہ، آیا نبی کے وصی کا میں بیٹا نہیں ہوں، تمہارے رسول کے چچا کا میں بیٹا نہیں ہوں۔ اولیس حمزہ سید الشہداء عمی، آیا سید الشہداء میرے چچا جناب حمزہ جو ہیں وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ جناب جعفر طیار کہ جو جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، جو ہے وہ آیا وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ آیا تمہارے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اسی طرح سے آپ نے اپنے قیام کی علت اور وجہ بھی بار بار اس کی طرف اشارہ کیا، جس طرح سے زوار بین نبی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طرح سے دشمن کا تعارف بھی آپ نے بار بار کرایا، یعنی بتایا کہ یہ دشمن کتنا شقی ہے، دشمن کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے امام عالی مقام نے جب معاویہ کو ایک خط لکھا ہے، اس خط کے اندر کہا ثم ولیت ابنک، اے معاویہ تم نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد تم نے جانشین بنایا، وہ غلام، وہ ایک جوان ہے، یعنی وہ ابھی پختہ عقلی اس میں نہیں ہے، یشرب الشراب ویلہو، لہو لعب کرتا ہے، بالکلاب یعنی کتوں کے ساتھ وہ کھیلنے والا ہے، وخنت امانتک، تم نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے، چونکہ تمہارے ساتھ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنانا، واخزیت رعیتک، اور رعیت کو تم نے جو ہے خز یعنی ان کو تم نے دھوکہ دیا، ذلیل کیا۔ تو یہاں پر امام علی مقام نے حجت تمام کی۔ اب امام کی کوشش یہ ہے کسی طرح سے جس حالت میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس حالت سے ان کو نکال لیں۔ تو ایک جس طرح انہوں نے اشارہ کیا زیارت کے جو جملے ہیں، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام علی مقام نے اپنا خون جگر پیش کیا، اپنا عالی ترین جو آپ کے پاس چیز جو بھی تھی اس کو آپ نے پیش کیا، جو کہ جان ہے، جو کہ آپ کا نفس ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، لوگوں کو آپ بچانا چاہتے تھے اس حالت سے، من الجہالہ وحیرت الضلالہ، اور اس گمراہی سے بچانا چاہتے تھے۔ بعض نے یہاں پر یہی اشارہ کیا ہے کہ جہالت اور ضلالت جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کا تعلق عقل نظری سے ہے اور ایک کا تعلق عقل عملی سے ہے، ایک مقام نظر میں ہے، ایک مقام عمل میں ہے، یعنی مقام نظر میں بھی وہ لوگ گمراہ تھے اور مقام عمل میں بھی وہ لوگ گمراہی کا شکار تھے۔
قرآن مجید نے اس حوالے سے دیکھیں، جو گمراہی کی جب ہم بحث کرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو خدا کے مقابلے میں آئے وہ گمراہ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے خدا کے لیے شریک قرار دیا تو وہ واضح گمراہی میں چلا گیا. اسی طرح جس نے خدا کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے خدا کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بھی واضح گمراہ ہوا. تو اسی طرح سے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جس نے اپنے نفس کی اتباع کی بغیر ہدی من اللہ، جبکہ خدا کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی. اب کربلا میں جب ہم ایک عمومی طور پر تجزیہ اور نگاہ کرتے ہیں تو وہ کربلا میں اسی طرح سے ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے پہلے اشارہ ہوا، جانتے ہوئے کہ سامنے کون ہے، خود امام نے بھی بار بار اپنا تعارف کرایا، جانتے ہوئے کہ سامنے کون ہے، امام کے مقابلے میں آیا. اور امام کے مقابلے میں آنا ایسے ہی ہے جیسے رسول خدا کے مقابلے میں آنا، جیسے خدا کے مقابلے میں آنا. اور قرآن نے کہا جو خدا کے مقابلے میں آئے، جو رسول کے مقابلے میں آئے اور جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے، وہ ضل ضلالا مبینہ، وہ واضح اور کھلی گمراہی میں ہے. اب امام علی مقام چاہتے یہ تھے ان کو اس گمراہی سے نکال لیں، اس کے لیے جتنی قربانی آپ دے سکتے تھے اور قربانی دی. اور واضح سی بات ہے کہ آپ کی اس قربانی نے اپنا اثر بھی کر دکھایا. وہ شہید باقر صدر کا ایک معروف جملہ ہے، یقیناً سب نے سنا ہے، کہ جس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے لیے جو ہے وہ اگر آپ پانی کے چھینٹے اس پر ڈال لیں تو وہ کافی ہے، وہ جاگ جاتا ہے. لیکن سوئی ہوئی ملتوں کو بیدار کرنے کے لیے پھر خون کے چھینٹے چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے زیادہ پاکیزہ خون اور کون سا ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اس امت کو جگائیں، تو واقعاً امت اس کے بعد جاگ گئی اور اسلام بچ گیا. ورنہ اگر یہ قربانی پیش نہ ہوتی، اور نعوذ باللہ مثلا یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں، جس طرح کہتے ہیں فرض محال محال نیست، تھوڑی دیر کے تصور کر لیں، اگر امام چپ رہتے، اگر امام قیام نہ فرماتے تو آج اسلام کی کیا حالت ہوتی؟ وہی اسلام جو بنی امیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ آج رائج ہوتا، اور اصل اسلام مسخ کیا جا چکا ہوتا. تو اس کے بعد جو ہے اسلام سے کچھ نہ بچتا. تو یہ امام علی مقام نے جس طرح لیستنقذ عبادک، آپ کا فلسفہ جو قیام کا فلسفہ تھا، ہدف تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو بچانا تھا، عبادت کو بچانا تھا، اور آپ نے واقعاً بچایا بھی. جی بالکل. آگے جيت وقلبي ملهوف، اريد العالم يشوف، يسجلني روايات المشي كثر المشى، خطوة اخذ اجره.